ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سورۃ البقرہ کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی کمال ہیں، کچھ کفار سے ہیں، کچھ ایمان والوں سے ہیں، اور اللہ اس میں کچھ اسباب بتاتے ہیں اور اللہ کچھ باتیں گنواتے ہیں، یعنی کریٹر ہے، وہ بنانے والا ہے، تو وہ اس بات کے اوپر انسان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، تمہیں عبادت کرنی ہے تمہارے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ لعلکم تتقون، عبادت کیوں کرنی ہے اور تمہیں کیوں گنوایا گیا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں؟ لعلکم تتقون، عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ یعنی جو عبادت گزار نہیں ہے نا، نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ بھی کہیں پہ بھی کمی کرتا ہے عبادت میں، اور میں وہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ اس میں اللہ ہمیں دعوے سے ایک بات کرتے ہیں، ہم کوئی چیز بناتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہم بنانے والے ہیں، ہم اس کو چلانے والے ہیں۔ کاروبار ہم بناتے ہیں نا، ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں، پوری امپائر کھڑی کرتے ہیں، تو ہم کس طرح اس کے اوپر بادشاہ بن کر بیٹھتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، اسے بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں اپنی مرضی سے دکانوں کو۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بنانے والا وہ ہے، کریٹر وہ ہے، تخلیق کرنے والا وہ ہے، تو وہ کہتا ہے عبادت تم میری کرو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم بچو گے بھی اس بات سے، تمہاری نجات بھی اسی بات پر ہے، تمہارا تقوی بھی اسی بات پر ہے کہ تم میں اللہ کی عبادت کرو۔ ساتھ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ وہ اپنے جو ہم میں دعوے ہیں جو اس نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فرمایا وہ ذات ہے جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا، بچھا دیا اس نے زمین کو، جس طرح چٹائی بچھائی جاتی ہے نا، اس کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہو، کچھ رکھ بھی لیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے زمین کو میں نے ایسا بچھایا ہے، یہاں کوٹھیاں بناتے ہو، یہاں زمین اگاتے ہو، یہاں کاروبار دکانیں بناتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، سفر کرتے ہو، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، اللہ اس میں یہ گنوا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ کہتا ہے میں نے چھت بنایا ہے۔ نصیحت اگر پکڑنی ہو نا تو بغیر ستونوں کے، اللہ کی قسم، یہ آسمان بھی ہمارے لیے جو چھت کی نسبت ہے نا، یہ نصیحت ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے کھڑا کر دیا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی کو، اور اس پانی سے کیا ہوتا ہے جب وہ زمینوں کو لگتا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہ زمین سے پھر پھلوں کو نکالتا ہے، رِزْقًا لَكُمْ، یہ رزق ہے تمہارے لیے، یعنی ان رزق کو، بارشوں کو نازل کر کے کون نکالتا ہے؟ وہ اللہ ہے تمہارا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اتنا کچھ جانتے ہو، اتنا کچھ سمجھتے ہو، دیکھتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے ساتھ کسی کو نہ جوڑنا۔ میں اس بات پہ غصہ کرتا ہوں، ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، اپنے ساتھ کسی کو شریک جو ہے اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کر سکتا۔ اور اللہ یہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہو تم اس بات کو کہ بنانے والا میں ہوں، تخلیق کرنے والا میں ہوں، لہٰذا اس میں تمہیں اللہ گنجائش نہیں دے رہا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر، یہاں پہ کسی کو کہا جائے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اس نے انسان کا ہے نبی کو۔ میرے بھائی، نور اور بشر، اس کی جنگ لڑی جاتی ہے نا ہمارے معاشرے میں، تو کچھ باتیں ذہنوں میں بٹھا لیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں۔ انسان ہے لیکن سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نور کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نور پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کی اولادیں ہیں، نہ ان کے ماں باپ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں۔ مجھے بتائیں جبرائیل نور ہے، اس کے کون سے بچے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات توہین تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو نور کہہ کر ہم اس چیز کا انہیں مصداق بناتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں نوریوں کو کہا تھا کہ بشر کو سجدہ کرو۔ بشر کا مقام زیادہ ہوا کہ نوریوں کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ملائکہ کو کہ میں نے انسان کی تخلیق کی ہے اور سب سے اعلیٰ کی ہے اور سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ ہمارے لوگ اس بات پہ لڑتے رہتے ہیں، نہیں جی وہ میرے بھائی نور کی بات جو جنگ ہے نا، نور علم کا، نور ہدایت کا، وہ ہمیں دے کر گئے قرآن کی شکل میں، اپنی زندگی کی شکل میں۔ یہ جسمانی طور پر نور من نور اللہ کہہ کر وہ انسان تھے اور سب سے اعلیٰ تھے اور اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ بات کرنے کے جب ہم نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا تو اس کے مقابل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ کوئی صورت بنا کر، ایک بھی لے آؤ، کوئی چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، یعنی جس کو بلانا ہے لے کے آؤ اپنی عدالت میں، جتنے کافر اکٹھے ہو کر آ جائیں، لگا لیں عدالت، ایک صورت لے آئیں۔ صورت تو دور کی بات ہے، قرآن میں ایک آیت کا بھی تذکرہ آتا ہے، یہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے بنا کر، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کے اوپر اللہ اس آیت میں ایک مضبوط والی دلیل دے رہے ہیں۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس نہیں کر سکو گے یہ تم، اور ساتھ میں کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔
ایک پہلے کہا کہ یہ کر ہی نہیں سکتے ہو تم، اور ساتھ مہر لگا دی یقیناً تم نہیں کر سکتے ہو ایسا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اور ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جہنم کو اللہ نے لکڑیوں سے نہیں جلایا ہے، اس سے نہیں بھڑکائیں گے اللہ، انسانوں اور پتھروں سے اللہ اس کو بھڑکائے گا. وعدت للکافرین، اور یہ تیار کیا میں نے انکار کرنے والے یعنی جو کافر ہیں منکر، اور میں ان کے لیے اس کو تیار کیا. ہم نے کافر نہیں بننا، ہم نے ان جیسا نہیں بننا کہ یہ ہمارے لیے بن جائے جہنم. فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرة وهم فيها خالدون. اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور فرمایا ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو ان سے، ان پھلوں سے، من ثمرة رزقا، یہ جو رزق اللہ تمہیں دے رہا ہے نا جنت میں باغات میں، جو مرضی کھاؤ پیو. دل کرتا ہے فروٹ کھاؤ، دل کرتا ہے مٹن گوشت، جو کھانا چاہو، پرندوں کا روسٹ، ہر چیز ملے گی. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب وہ دیکھیں گے نا پھلوں کو کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا. یعنی دنیا میں آم ہے، جنت کا آم اور ہوگا. وہ سیب دیکھیں گے کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے بڑے بڑے مٹکوں جتنا ان کا سائز ہوگا، اور ایک پھل کا یعنی ایک سیب آپ نے کھایا ہے، دوسرے سیب کا ذائقہ اس سے زیادہ مزے کا ہوگا. یہ جنت کی خوبی ہے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کی جو دیا گیا نا اس کی مشابہت ہے آپس کے اندر. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں. ازواج، زوج اللہ نے ایک نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ اتنی طاقت دے گا انسانوں کو، وہ ایک مرد کو 70 حوریں دے گا شہداء کو، تو اللہ کی مرضی ہے، وہ بنانے والا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. چند دن کی زندگی نہیں ہے، وہاں پر اللہ موت کو بھی موت دے دیں گے قیامت کے دن، اور فرمائیں گے اب زندگی جس کو جہنم ملی وہ جہنم میں ہمیشہ، اور جس کو اللہ جنت دے دے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا مع بعوضۃ فما فوقها، بے شک تمہارا اللہ نہیں شرماتا یہ کہ وہ مثال پیش کرے ایک مچھر کی، فما فوقها، یا کسی اور بھی جانور اس سے اوپر کی. اللہ کو اس بات سے یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ سمجھانے کے لیے یہ مثالیں بھی پیش کرتا ہے. وہ ایک کتے کے بچے کو پانی پلا کر جنت میں جانے والی بھی ہمیں وہ تاریخ بتلاتا ہے. وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی راستے سے پتھر اٹھانے والوں کو بخش دیتا ہے، وہ ایسی مثالیں دیتا ہے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ، اللہ نے جو ہمیں نصیحت دی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عبرت رکھی ہے، وہ دنیا کی چیزیں، یہ پرندے، یہ جانور، یہ کھانا، یہ پینا، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، مکہ مدینے میں، عرب میں ان لوگوں کی نشانیاں موجود ہیں. اللہ کہتا ہے میں ان مثالوں کو بیان کرنے سے، دکھانے سے نہیں کتراتا. اور ساتھ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں نا، وہ جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بات ہمارے رب کی طرف سچی بات ہے جو اللہ نے بیان کر دی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا لینا تھا؟ اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا اکبر ہے، جل جلالہ ہے، اور ایک مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے، اس نے اس مثال سے کیا لینا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ان مثالوں سے نا مچھر سے بھی اللہ بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیتا اور بڑے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. ہمارے لوگ تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے، اور اللہ کہتا ہے سیکھنے والے اس مچھر کی مثال سے بھی ہدایت پا جاتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے، اس مثال کے، مگر فاسقین کو. فاسق پکڑے جاتے ہیں، فسق میں رہنے والا، جو فاسقینوں کی نشانیاں ہیں وہ اس میں شامل ہو کر وہ سب سے پہلے گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کفار کی صفوں میں چلا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ منکر ہو جاتا ہے. اور ساتھ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا ہے، اس سے وعدہ کرنے کے بعد، میثاق کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹ دیتے ہیں وہ، یعنی توڑ لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے، حالانکہ انہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فساد پھیلاتے ہیں زمین پر. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارہ پانے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے؟ ان کی ڈگریاں، ان کی اعلیٰ ترقیاں، ان کے ملک، ان کی بڑی معیشت، اللہ کی قسم ایمان کے سوا سب زیرو ہے. ایمان کے ساتھ جب ٹکراتا ہے نا، علم، تمہاری ترقیاں، تمہاری دولت، سب زیرو کر دیتے ہیں. اگر ایمان کو ساتھ لے کر اس دنیا کو حاصل کرو گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا بھی اللہ حسنہ کر دیتا ہے، آخرت بھی، اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ بچا لیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ خسارے والے ہیں. خسارہ کیا ہے؟ دنیا میں تو شاید ان کو تھوڑی بنی سوری زندگی نظر آتی ہو، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنا، وہ خسارے میں رہیں گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر اس نے مارا تم کو، یعنی تم پہلے کیا تھے؟ ایک پانی، وہ ایک نطفہ، اس نے تمہیں زندگی عطا کی.
सुम्मा युमीतुकुम, फिर दोबारा मौत देगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो चखाएगा तुम्हें मौत का ज़ायका, सुम्मा युहयीकुम, वो दोबारा तुम्हें ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी कब्रों से निकलोगे, ज़िंदा करेगा अल्लाह, फिर माशर का मैदान जहाँ पे अल्लाह का अर्श लगा होगा ना, अल्लाह का मीज़ान होगा, अल्लाह तुम्हें वहाँ पर इकट्ठा करके ले जाएगा उस जगह पर। और साथ फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वो कौन है, वो ज़ात क्या है, पैदा किया उसने तुम्हारे लिए मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ये जो तमाम कुछ ज़मीनों में है ये अल्लाह के हुक्म से पैदा, एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बनता है। साइंस कहती है ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, हमारा ईमान है हर चीज़ का तख्लीक क्रिएटर वो अल्लाह की ज़ात है। उसने ज़मीन पर सब कुछ पैदा किया, सुम्मा इस्तवा इलस्समाई, फिर वो मुस्तवी हो गया आसमानों की तरफ, फसव्वाहुन्ना सबअ समावातिन, फिर उसने बराबर कर दिया 7 आसमानों को, यानी उसने 1 2 3 ये 7 आसमानों को ऐसे बराबर करके बना दिया, एक से ऊपर दूसरा तीसरा। और साथ में वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो कुदरत रखता है, जानता है हर चीज़ को, हर चीज़ का उसे बखूबी इल्म है कि कहाँ क्या है, आसमानों पर, ज़मीनों में, इसकी तहों में। ये जो अल्लाह है, ये जो मुस्तवी होना जहाँ बात की गई है, अल्लाह का अर्श पहले पानी पर था। ये ज़मीन और आसमान बनने से पहले ना अल्लाह का अर्श अल्लाह ने पानी पर रखा हुआ, फिर अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, फिर रहमान जो है वो उस अर्श पर मुस्तवी हो गया, 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह अपना अर्श ले गया, अपनी कुर्सी ले गया, अल्लाह वहाँ पर चला गया। तो ये सूरतुल बकरा का तीसरा रुकू है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और इसमें जितनी नसीहत की बातें हैं अल्लाह उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए।